رجب کا خاص صدقہ، یہ خاموش عمل کئی لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے۔ بس آج ہی یہ صدقہ دے کر آزما لیں۔ محترم ناظرین و قارئین، ماہ رجب کی آمد کے ساتھ ہی دلوں میں ایک خاص سکون، ایک روحانی خاموشی اور فضا میں ایک مقدس وقار کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں، برکتوں اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں رجب بھی شامل ہیں۔ ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی معافی آسان ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت آسمان سے بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ ہم سب نے صدقات کے فضائل سنے اور پڑھے ہیں۔ صدقہ رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ یا مال دینے کا نام نہیں، بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، کسی کی تیمارداری اور عیادت کرنا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ سب اعمال اپنی جگہ عظیم ہیں، ضروری ہیں اور ہر وقت کیے جانے چاہیے، لیکن ماہ رجب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں صدقے کی صرف کثرت کی طرف نہیں، بلکہ اس کی گہرائی، خلوص اور دل کی پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کتنا دیا گیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کیا دیا گیا اور دل سے کیا نکلا۔ رجب کا سب سے افضل اور ممتاز صدقہ وہ ہے جو ہاتھ سے نہیں بلکہ دل سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی دل سے بے شرط معاف کر دینا۔ ایک خاموش صدقہ ہے جو نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہے، نہ کسی سے داد لینے کے لیے ہے اور نہ ہی کسی کو بتانے کے لیے۔ یہ صدقہ دل کے اندر انجام پاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر بھی دل پر ہی ہوتا ہے۔ برسوں سے دل میں دبی ہوئی ناراضگیاں، غصے، شکوے، تکلیفیں اور وہ زخم جو وقت گزرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے، ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، بغیر کسی شرط کے معاف کر دینا، یہی رجب کا خاص اور افضل صدقہ ہے جو باقی تمام صدقات پر سبقت لے جاتا ہے۔ کیوں ہے یہ صدقہ سب سے افضل اور ممتاز؟ کیونکہ اس میں انسان اپنا سب سے قیمتی اور بھاری اثاثہ قربان کرتا ہے، اپنا غرور، اپنی انا، اپنی ضد اور اپنا حق سمجھنے والا دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات میں معاف کرنا اور درگزر کرنا اعلیٰ ترین اخلاق کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اپنی صفات غفور، رحیم اور عفو کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے تو وہ اللہ کی ایک عظیم صفت کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص کسی کا قصور معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائیں گے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ معاف کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرے اور معاف کر دے، یقیناً
وہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ سورۃ الشورى آیت 43۔ رجب میں یہ صدقہ اس لیے بھی انتہائی خاص ہے کہ آنے والے مقدس مہینوں کی تیاری کا سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ جب دل صاف اور پاک ہو جاتا ہے تو شعبان میں اعمال کی سماری اور تزکیہ شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں عبادت کا حقیقی مزہ، خشوع اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ اگر دل میں پرانی رنجشیں، کینے اور ناراضگیاں موجود ہوں تو رمضان کی سحریوں میں بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، تراویح میں توجہ نہیں ہوتی اور افطار کے وقت بھی بے چینی رہتی ہے۔ رجب دل کی صفائی اور روحانی تیاری کا مہینہ ہے تاکہ رمضان میں روح آزاد ہو کر اڑان بھر سکے۔ اس عظیم صدقے کے دنیاوی، قبری اور اخروی اثرات: دنیا میں دل ہلکا اور آزاد ہو جاتا ہے، برسوں کا بوجھ اتر جاتا ہے، غصہ، کینہ اور ناراضگی کا زہر دل سے نکل جاتا ہے، زندگی میں سکون، اطمینان، ذہنی راحت اور خوشی آ جاتی ہے، رزق میں غیر متوقع برکت، تعلقات میں بہتری، عبادت میں لذت اور دعا میں قبولیت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے قبر میں خاص نور نازل فرماتے ہیں۔ قبر وسیع، روشن اور خوشبو سے بھری ہوتی ہے۔ فرشتوں کا سوال کا جواب آسان ہو جاتا ہے اور قبر کی تنگی اور تاریکی کے بجائے راحت اور خوشخبری ملتی ہے۔ آخرت میں گناہوں کی معافی، جنت میں اعلیٰ ترین مقام، اعمال کا وزن کئی گنا بڑھ جانا اور اللہ کی رضا کا حقیقی مستحق بن جانا، جو اعمال عام لوگوں کے لیے معمولی ہوتے ہیں، معاف کرنے والوں کے لیے بلند درجے کا سبب بن جاتے ہیں۔ دل سے معاف کرنے والے کے مراحل اور طریقہ: سب سے پہلا قدم، دل میں موجود بوجھ، ناراضگی یا تکلیف کو سچائی سے تسلیم کریں۔ رجب کا مہینہ انسان کو خاموشی سے خود کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ دوسرا قدم، یہ سمجھیں کہ معاف کرنا سامنے والے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہے، کیونکہ زہر تو ہم خود پیتے ہیں جبکہ سامنے والا آرام سے جی رہا ہوتا ہے۔ تیسرا قدم، نیت خالص اللہ کی رضا کی کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا شرمندہ ہوگا یا بدل جائے گا، صرف اللہ کی خوشنودی کو دیکھیں۔ چوتھا قدم، تنہائی میں بیٹھیں، اللہ کے سامنے دل کھول دیں اور عاجزی سے دعا کریں، یا اللہ، میرے دل میں جو بوجھ ہے میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر نفس کی کمزوری روک رہی ہے، مجھے طاقت دے۔ اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ یہ صدقہ بالکل خاموش ہوتا ہے، اس کی کوئی رسید نہیں، کوئی اعلان نہیں اور کوئی تعریف نہیں۔ خاموش صدقات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنا ظلم کو درست ماننا یا زیادتی کو اچھا کہنا نہیں، بلکہ صرف اپنے دل کو نفرت اور کینے کی قید سے آزاد کر لینا ہے۔ حساب اور انصاف اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ بہترین منصف ہیں۔ بے شمار لوگوں نے رجب میں یہ خاموش صدقہ آزمایا، ان کی زندگیاں سکون، برکت، اللہ کی قربت اور روحانی انقلاب سے بھر گئیں۔ چاہے ظلم جسمانی ہو، ذہنی، مالی یا اخلاقی، دل سے معاف کر دیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ آج ہی تاخیر نہ کریں، رجب کا ایک خاص اور افضل صدقہ ادا کریں، دل سے سب کو معاف کر دیں،
پرانے شکوے چھوڑ دیں، ناراضگیاں بھلا دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دل کو ہلکا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رجب کی برکات سے مالا مال فرمائے، دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ معاف فرمائے اور رمضان المبارک تک سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔